بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وقال الله عز وجل في موضع آخر يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال في موضع آخر إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كتابنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كتابنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور ماں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بڑا احسان یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء علیہم السلام اللہ کے دربار میں التجا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بن مانگے یہ نعمت عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، بزرگان دین اور محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان دے کر یہ بتانا چاہا کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگ ہو۔ کیسے؟
علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت جس کو دی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دی گئی۔ ایمان کی نعمت جس کو نہیں دی گئی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس کو نہیں دی گئی۔ اس ایمان کی نعمت پر ہم اللہ کے بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سارے امت مسلمہ کو اللہ کے دربار میں مرتے دم تک شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عزیزان محترم، بزرگان دین اور میری دینی بہنیں، یہ ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا یہ کس لیے عطا فرمایا؟ یہ ایمان اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا اس لیے کہ تم میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو۔ دنیا کے اندر کامیابی کیا ہے؟ کہ ہم ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں، رب چاہی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات والی زندگی گزاریں، یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ آخرت کی کامیابی کہ وہاں جانے کے بعد میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو داہنے ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ دیں گے، یہ کامیابی آخرت کی ہے۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نرمی کے ساتھ حساب فرمائیں گے، یہ آخرت کی کامیابی ہے۔ میدان محشر کے بعد اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو جنت عطا فرمائیں گے، یہ آخرت کی کامیابی ہے۔ جنت میں جانے کے بعد ہر ایک انسان کو اپنے اعمال کے مطابق جنت عطا فرمائیں گے، وہ جنتیں وسیع ہوں گی، اس میں خوشحال ہوں گے، کبھی وہاں پر غم نہیں ہوگا۔ یہ ساری کی ساری آخرت کی نعمتیں، اور آخر میں دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جنت میں جانے کے بعد ہر ایک مسلمان کو دیدار ہوگا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا۔ تو عزیزان محترم، بزرگان دین، میری ماں اور بہنیں، اس ایمان کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ایمان کو بچا کر خدا کے دربار میں حاضر ہونا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایمان ہم سے دنیا میں کیا چاہتا ہے اور آخرت میں یہ ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کے اندر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ساری غلطیوں سے، سارے بدعات سے، سارے بدعقیدوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ تو شریک نہ کر، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا کر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ مان۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ دنیا کی زندگی میں صرف خدا کو خدا مان کر چلیں، خدا کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں صرف اللہ تعالیٰ کو خدا مان، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ چاہے شریک نہ ٹھہرانے میں
تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے آگ میں جلا دیا جائے اور تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن تجھے یہ ساجھی نہیں، تجھے یہ زیبا نہیں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے۔ تو ہمارے لیے اب یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ایمان کے مطابق دنیا میں زندگی گزاریں، اور ایمان دنیاوی زندگی میں کیا چاہتا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اب حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چاہے تمہیں مار دیا جائے، چاہے قتل کر دیا جائے، چاہے جلا دیا جائے۔ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ مانیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب اور پالنہار نہ مانیں۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر طرح طرح کی نئی باتیں، بدعتیں، من گھڑت خیالات پیدا ہو چکے ہیں جو ایمان کے منافی ہیں، جیسا کہ بہت سارے مسلمان کسی اللہ والے کے مزار کے پاس اہتمام سے جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہم ان کے پاس اہتمام سے جائیں گے تو ہماری دنیاوی زندگیوں کے اندر کچھ کام ایسے ہیں وہاں جانے کے بعد پورے ہو جاتے ہیں۔ غور سے سماعت فرمائیں کہ یہ ایک قسم کا شرک ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ہر ایک گناہ کو معاف تو کر سکتا ہوں لیکن شرک کو نہیں معاف کر سکتا۔ یہ شرک کیسے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے تو فلاں اللہ والے کے دربار میں مزار پر اس لیے گئے تھے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ یہاں پر میرے اور آپ کا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر تم خود اللہ تعالیٰ سے مانگو، اگر تم خود اپنے ایمان کی حفاظت کر کے اللہ کے بارے میں اس طرح کامل اور مکمل یقین رکھو گے تو وہ کام جو اللہ والے کے دربار میں جا کر تمہارے پورے ہوتے ہیں وہ یہیں رہ کر صرف خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے سے پورے ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ باتیں بناتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ حضرت ہم فلاں اللہ والے کے مزار پر جا کر کچھ نہیں کرتے، بس دعا کر کے آ جاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر کمی آ گئی۔ کمی اس بات کی آئی کہ جو یقین، جو بھروسہ ہمیں اس بات پر ہوا کہ وہاں اللہ والے کے پاس جا کر دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، وہی یقین، وہی بھروسہ اپنے مقام میں رہ کر خدا سے مانگنے سے نہ رہا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا شرک اصغر یہ ہے کہ تم کوئی کام کر رہے ہو، نیک عمل کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، حج ادا کر رہے ہو، لیکن تمہارے نیتیں نماز پڑھ رہے ہیں بازو والے کو دکھانے کے لیے تاکہ وہ مجھے نمازی کہے، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ فلاں آدمی زکوٰۃ مکمل ادا کرتا ہے، حج کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگ مجھے کہیں حاجی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری نیتوں کا الگ ہو جانا، نیتوں کے اندر فطور کا آ جانا، یہ شرک ہے۔ نماز تم پڑھ رہے ہو خدا کے دربار میں، لیکن تمہارا خیال تمہارے پاس کھڑے ہونے والے کی جانب ہے کہ یہ مجھے نمازی کہے۔
زکوٰۃ تم ادا کر رہے ہو اللہ کے لیے، لیکن تمہاری نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے مالدار کہے۔ حج تم ادا کر رہے ہو اللہ کے لیے، لیکن تمہاری نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، تو اس میں فطور آ گیا۔ عبادت ایک کر رہے ہیں اور اس میں دونوں کو لا رہے ہیں، ایک اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ دنیا والے مجھے حاجی نمازی کہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شرک اصغر سے تمہارے بارے میں مجھے خوف ہے۔ تو عزیزان محترم، بزرگان دین اور میری دینی ماں اور بہنیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیا کریں اور ایمان جو کہتا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ ایمان کہتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو صرف خدا کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، چاہے بھرے مجمع میں ہو چاہے تنہائی میں ہو، نماز پڑھ رہے ہوں تو تمہاری نیت صرف اللہ کے لیے ہو، صرف تمہاری نیت خالص ہو اللہ کو راضی کرنے کی۔ اگر اس میں تھوڑا بھی فطور آ گیا تو یہ تمہارے اور ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو چاہے روزہ رکھنے کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہماری نیتیں اس طرح ہو کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے، یہ صرف خدا کو بتانے کے لیے رکھ رہا ہوں۔ یہ ایسا نہیں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ میرا پڑوسی، میرے بازو رہنے والا، میرے ساتھ اٹھ بیٹھنے والا مجھے روزے دار کہیں۔ اگر اس طرح ہوا تو اللہ معاف فرمائیں کہ ہم روزے کی عبادت میں دونوں کو شریک کر رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کو، ایک ہمارے اپنے ساتھی کو۔ اگر ہم حج کر رہے ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نیت صرف خالص ہو کہ حج کے ذریعے سے میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے اور حج کا جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عائد کیا ہے وہ کامل اور مکمل طور پر ادا ہو جائے۔ لیکن اللہ نہ کریں اگر حج کے اندر ہمارے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آ گئی کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، تو سمجھو کہ ہم نے حج کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری عبادت کرنے کے ساتھ میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے تو میں اس شریک ٹھہرانے والے کو اور اس کے عمل کو اسی کے حوالے کر دیتا ہوں اور میں وہاں سے ہٹ جاتا ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عمل کر رہا ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کو کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے۔ میں اور آپ بانٹ سکتے ہیں، ہر ایک چیز بانٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت، خدا کی خدائیت یہ کسی کے لیے زیبا نہیں ہے، یہ صرف لائق ہے تو خدا کے لیے لائق ہے، اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ کسی کو لائق نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میری عبادت کر رہا ہے، عبادت میں میرے ساتھ ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے، تو میں اس کو اور اس کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہوں، وہاں سے ہٹ جاتا ہوں۔ کتنی بڑی وعید ہے اللہ کی جانب سے، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادت یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، لیکن اس میں کسی کا شرک ہو جانا، کسی کا شرکت ہو جانا، کسی کو شریک کر لینا، یہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو عبادت کی وہ قابل قبول ہوگی۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ نماز کے اندر کسی دنیا کے سب سے بڑے اللہ والے کا خیال آ جانا، یہ بھی نماز کے اندر مفسدات میں سے ہے، کیونکہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔
کسی کا بھی اللہ کے علاوہ اس کے اندر خیال کا آ جانا یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سارے امت مسلمہ کو معاف فرمائیں کہ آج ہماری نمازیں اس سے خالی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سارے امت مسلمہ کو اخلاص نصیب فرمائیں، خاص طور سے شرک اصغر سے اللہ تعالیٰ ہر ایک امتی کا، ہر ایک اپنے بندے کی حفاظت فرمائیں۔ عزیزان محترم، بزرگان دین اور میری ماں و بہنیں، میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے سے پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو مٹی سے بنایا۔ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان تک ان کی ساری روحیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے نکلیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اور ان سے نکلنے والی ساری روحوں سے، یعنی دنیا کی ساری انسانیت سے اس وقت ایک بات پوچھی تھی۔ وہ بات تھی الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو میں اور آپ نے اسی طرح ساری انسانیت نے، صرف مسلمان نہیں بلکہ ساری انسانیت نے ایک زبان ہو کر جواب دیا تھا بلا، کہ اے بار الہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہمارے خدا اور معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت میں لکھا ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے زمین اور آسمانوں کو، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ بات کہی تھی کہ میں تمہیں ایک جگہ بھیجنے والا ہوں جہاں جا کر اس بات کا اقرار کر کے واپس آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد اس بات کو اقرار کرنے کا حکم فرمایا اور اس پر گواہی بھی لی۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے بعد والی آیت میں فرماتے ہیں کہ بعد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے وعدے سے، اپنے عہد اور پیمان سے مکر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا اور وعدے میں پختگی، مضبوطی بھی لی تھی کہ ہم نے حضرت آدم کو، زمین و آسمان کو گواہ بنایا تھا، لیکن اللہ معاف فرمائے کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد خدا کی وحدانیت سے مکر گئے، خدا کے پاس جو عہد اور پیمان کر کے آئے تھے اس کو توڑ دیا اور دنیا میں خدا کے علاوہ اوروں کی عبادت میں لگ گئے، اوروں کو بڑا چڑھا کر ماننے میں لگ گئے۔ اللہ معاف فرمائیں کہ آج ہماری عبادتیں ایسی ہیں، نہ اس کے اندر خدا کی معیت نصیب ہے، نہ اس کے اندر خدا کا دھیان نصیب ہے، بس ایسے ہی ایک عبادت کے نام سے کچھ عمل کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جیسے رب چاہتا ہے، ایسی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی، یعنی لوگوں کے اس بات کو بھی بیان فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں مکر جاؤ کہ ہمارے باپ داداؤں نے غلطی کی تھی، ہم ہمارے باپ داداؤں کے بعد میں آئے تھے، ان لوگوں کی غلطی ہمارے اوپر کیسے ہوگی؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے عہد الست میں، عالم ارواح میں جو وعدہ لیا تھا یہ پورے مجمع کے ساتھ ساتھ فردن فردن لیا تھا، ہر ایک انسان سے الگ الگ طور پر یہ وعدہ لیا تھا، اور اس وقت یہ بات بھی کہا تھا
کہ آپ دنیا میں جانے کے بعد میں میرے یہاں سے پیغمبروں کو بھیجوں گا، اس وعدے کو وہ آ کر یاد دلائیں گے۔ انہی پیغمبروں کے ذریعے سے آسمان سے کتابیں نازل کروں گا، وہ کتابیں آپ کو یہ وعدہ یاد دلائیں گی۔ انہی کتاب کے ماننے والوں میں سے علماء کو بھیجوں گا، علماء آپ کو یہ وعدہ یاد دلائیں گے۔ مفسرین کو بھیجوں گا، مفسرین آپ کو یہ وعدہ یاد دلائیں گے۔ محدثین کو بھیجوں گا، محدثین یہ آپ کو وعدہ یاد دلائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کامل اور مکمل طور پر فرما دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کل قیامت کے تم کہنے لگو کہ ہمیں وعدہ یاد نہ رہا، ہم تو اس وعدے کو بھول چکے تھے۔ اور پھر اشکال کر بیٹھو، بھولے ہونے کی حالت میں جو غلطی کی جاتی ہے اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ اللہ رب العزت نے حجت کو مکمل کرنے کے لیے قرآن نازل کی، کتابیں نازل کی، انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، علماء کو بھیجا۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تعلیمات دی کہ یہ وعدہ تم کہیں بھول نہ جاؤ، تاکہ کل قیامت کے دن تم مکر جاؤ کہ ہم نے وعدہ بھول گیا۔ تو عزیزان محترم، بزرگان دین، میری ماں اور بہنیں، یہ وعدہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم میں کا ہر ایک اس وعدے کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ کل اللہ تعالیٰ اسی کو حجت بنا کر ہم پر قائم نہ کریں۔ اس وعدے کو یاد رکھ کے اللہ کی وحدانیت کو پہچانیں، اس وعدے کو یاد رکھ کے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لائیں، اس وعدے کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں کو اپنی زندگی سے پاک کریں، اس وعدے کو یاد کر کے قرآن کی تعلیمات حاصل کریں، اس وعدے کو یاد کر کے احادیث سیکھیں اور مسئلے مسائل سیکھیں، اور یہ سیکھیں کہ یہ وعدہ ہم سے کیسے پورا ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں صاف طور پر فرما دیا کہ ہم عالم ارواح میں جو وعدہ لیا تھا، اس وعدے کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجیں گے۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ وعدہ آپ نے جو لیا تھا ہم اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائیں، آج ہماری دنیاوی زندگی پر اگر ہم ایک نگاہ ڈالیں، صرف ہماری اپنی نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کی زندگی پر ایک نگاہ ڈالیں، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم جو وعدہ کر کے آئے تھے اس وعدے سے مکر گئے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم کسی اللہ والے کے مزار پر جا کر ماتھا ٹیک رہے ہیں اور اس وعدے کو بھلا دیے ہیں۔ ہم اللہ سے ہونے کے علاوہ غیر اللہ کے ہونے کا یقین رکھ کر ہم نے اس وعدے کو بھلا دیا۔ بہت ساری ایسی خرابیاں، بہت ساری ایسے عقیدے ہمارے اندر آہستہ آہستہ جگہ پکڑ رہے ہیں جو اس وعدے کے خلاف ہیں، جو اس وعدے کے بالکل مخالف ہیں۔ تو عزیزان محترم، بزرگان دین اور میری ماں اور بہنیں، ہمارے لیے اب یہ ضروری ہے کہ ہم اس وعدے کے مطابق زندگی کو گزارنا شروع کر دیں، ہم اس وعدے کو ایک دوسرے تک پہنچانا شروع کر دیں، ہم آہستہ آہستہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، ہم آہستہ آہستہ ہمارے اپنے ان عادتوں کو، ان برے اخلاق کو، ان برے نیتوں کو آہستہ آہستہ پاک کرنا شروع کر دیں جو میری اور آپ کی زندگی میں ہیں۔ اگر ہم اس طرح کرتے رہیں گے تو خدا کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں سے ہمارے برے نیتوں کو، ہمارے برے اعمال کو اور ہمارے برے ارادوں کو آہستہ آہستہ اللہ تعالی پاک کرنے والے ہیں۔ میں اور آپ تو صرف محنت کرنا ہے، محنت پر اللہ تعالی انعام دینے والے ہیں اور کامیابی عطا فرمانے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بزرگان دین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، دینے کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگ ہو۔
آپ نے سماعت فرمایا، آپ نے سنا، دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے، یہاں پر قرآن کی تعلیمات کو حاصل کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارا جائے، یہاں پر احادیث کے علم کو حاصل کیا جائے اور اس کے موافق زندگی گزاری جائے، یہاں پر شریعت مطہرہ کے موافق زندگی گزاری جائے، یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ اور آخرت کی کامیابی میدان حشر کا نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا برتاؤ کرنا، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ہمارے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے کا دینا، میدان حشر کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمانا، یہ ساری کی ساری آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ اسی کامیابی کے لیے، اسی کو ہم کامیاب بنانے کے لیے یہاں پر کوشش کرنا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی، ہم اپنے عقیدے کی، ہم اپنے خیالات کی حفاظت کیا کریں اور اس کو اس طرح بنائیں جیسے شریعت چاہتی ہے، جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں، جیسے قرآن اور حدیث چاہتا ہے، اس کے موافق اپنے عقیدے کو بنائیں۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ ایک موٹی سی مثال سمجھیں، ایک بادشاہ ہے اور اس کی رعایا ہے، بہت سارے غلام ہیں، بہت سارے رعایا ہیں، بہت سارے کام کاج کرنے والے ہیں، وزیر ہیں، وزراء ہیں، یہ ساری اس کی رعایا ہے۔ بادشاہ ان میں سے ہر ایک کی غلطی اس وقت تک برداشت کر سکتا ہے جب کہ یہ کسی اور کو بادشاہ نہ بنا لیں۔ اگر ان میں سے کوئی چوری کرے تو بادشاہ اس کو چوری کے مطابق سزا دے گا، اگر کوئی دربار میں دیر سے پہنچے بادشاہ اس کے مطابق اس کو سزا دے گا اور معاف کر دے گا، اگر کوئی بادشاہ کی بات سن کر انسنی کر دے بادشاہ اس کو معاف کر سکتا ہے کچھ سزا دے کر، لیکن اگر کوئی بادشاہ کے تخت کے بازو میں کسی اور کو بادشاہ بنا کر بٹھا دیں اور اس کا اعلان کر دے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بازو بیٹھنے والا بھی بادشاہ ہے، تو اب ذرا سوچیں کہ وہ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ کیسے برتاؤ کرے گا۔ بادشاہ کو یہ قابل قبول نہیں کہ میرے بازو میں کوئی اور بادشاہ بن کر بیٹھے ہیں۔ جو بنائے گا اور جو بادشاہ بنے گا ان سب کو اپنے دربار سے نکال دے گا، اگر اس کا جی چاہا تو ان کو قتل بھی کروا دے گا۔ بس سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک غلطی کو معاف کر سکتے ہیں، چوری کو معاف کر سکتے ہیں، ڈکیتی کو معاف کر سکتے ہیں، کوئی بڑے بڑے گناہ ہو گئے معاف کر سکتے ہیں، جھوٹ بولنے کو معاف کر سکتے ہیں، ہر ایک غلطی کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ساجی ہونے کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم مسلمانوں پر، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اس طرح اس کے ساتھ ایمان بالغیب کریں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ عقیدہ رکھیں اسی طرح اللہ کے ساتھ عقیدہ رکھیں۔ عزیزان محترم، بزرگان دین اور میری دینی اور ماؤں بہنیں، یہ عقیدہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر عقیدہ صحیح رہا تو میری اور آپ کے سارے اعمال قابل قبول ہیں اللہ کے دربار میں، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو میرے اور آپ کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ ایمان ہی صحیح نہیں تو ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اسی کو بتانے کے لیے حضرت آدم علی نبینا و علیہم السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہم السلام، سارے رسول، سارے نبیاں یہی بات کو بتانے کے لیے آئے کہ لوگوں، خدا کی جو وحدانیت ہے اس کو پہچانو، خدا کے پاس جو تم نے وعدہ کر کے آیا
عہد الست میں، عالم ارواح میں اس وعدے کو یاد رکھو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے۔ تو اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو شریعت، جو احکامات، جو کتاب اللہ کے حبیب نے اپنے زمانے میں سمجھا کر مجھے اور آپ کو دے کر دنیا سے پردہ فرمائیں، اس کتاب کی، اس شریعت کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ہی عقیدے کے بارے میں، اگر ہم ہی کتاب کے بارے میں، اگر ہم ہی نبی اور رسول کے بارے میں کمزور یقین رکھیں گے تو میں اور آپ اس شریعت کی کیسے حفاظت کریں گے؟ میں اور آپ اس کتاب کی کیسے حفاظت کریں گے؟ یہ حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کے حبیب نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی نبی کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، اس کو بھی منع کرنا ہے، اس کو بھی رد کرنا ہے، اور جو آپ نے صحیح شریعت دی تھی، جو آپ نے صحیح قرآن دیا تھا، اس کی بھی حفاظت کرنا ہے، اور اس کے مطابق ہمارے عقیدے کو بنانا ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی کو بنانا ہے، اس کے مطابق ہمارے اپنے عمل کو بنانا ہے، تبھی جا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی جبار ہیں، قہار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں، ہم اللہ کی عبادت کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں، اللہ والے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ ایک واقعہ بتا کر میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، کہ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی میں کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور تھے بھی ماشاء اللہ حضرت ایسے۔ چھوٹا سا واقعہ بول دوں حضرت بایزید بستامی کا، کہ ان کے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ عیسائیوں کا میلہ لگا، تو عیسائیوں کا میلہ لگنے سے پہلے حضرت بایزید بستامی کو اللہ کی جانب سے یہ بات ملی کہ فلاں جگہ عیسائیوں کا میلہ لگ رہا ہے، تم وہاں جا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی دعوت دو، میرے احکامات کو بتاؤ۔ اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس میلے میں بڑے بڑے پادری آیا کرتے تھے، اور جو بھی یہاں عیسائیت کے علاوہ جو بھی لوگ آ جاتے ان سے مناظرہ بھی کر لیتے۔ تو حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ عیسائیوں کے کپڑے میں اس میلے میں جا کر بیٹھ گئے۔ صبح سے شام تک بہت سارے حضرات آئے، بیان کرتے رہے، جاتے رہے، لیکن جس پادری کے لیے لوگ یہاں پر جمع تھے اس کا وقت جب قریب آیا، وہ آ کر ممبر پر بیٹھا بیان کرنے کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ کچھ بولوں، وہ چاہتا ہے کہ بیان کروں، لیکن اس کا منہ نہیں کھل رہا ہے۔ لوگوں میں پریشانی آئی، لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے کئی میل کا سفر طے کیا، یہاں پر اکٹھا ہوئے، صبح سے جو تکلیف، جو پریشانی ہوتی تھی اس کو برداشت کیا، اب جب آپ کا وقت آیا، آپ کے بیان سننے کا وقت آیا، آپ کے تقریر کا وقت آیا، تو آپ زبان نہیں کھول رہے ہیں، کیا بات ہے؟ جب اس پادری کی زبان کھلی تو سب سے پہلے یہی بات اس نے کہا کہ اس مجمع میں کوئی محمدی آ کر بیٹھا ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے میری زبان نہیں چل رہی ہے۔ اللہ اکبر! کتنے بڑے اللہ والے ہوں گے کہ مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں ایک ہیں، لیکن ان کی وجہ سے
عیسائیوں کے بڑے پادری کے پوپ کی زبان نہیں کھل رہی ہے۔ اتنے بڑے اللہ والے حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ جب انتقال ہوا، اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت بایزید بسطامی سے پوچھا کہ بایزید دنیا سے میرے لیے کیا لے کر آئے؟ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے کہ اے بار الہ، میں نے دنیا کی زندگی میں تیرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کیا، خالص توحید لے کر آیا ہوں۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کی پکڑ فرمائی اور فرمایا کہ بایزید دودھ والی رات بھول گئے۔ بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ رات میں سوتے وقت دودھ پی کر سو گئے، درمیان رات میں پیٹ میں درد ہوا تو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ، غور سے سننا میں کیا کہتا ہوں، حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے ذہن میں خیال میں یہ بات آئی کہ رات میں دودھ پینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پیٹ میں درد آیا۔ نہ حضرت نے زبان سے ادا کی، نہ کسی سے کہا، کچھ نہیں، بس ذہن میں ایک بات آئی کہ رات میں دودھ پینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرے پیٹ میں درد آیا ہو۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرما لی کہ بایزید کیا دودھ والی رات بھول گئے کہ رات کو دودھ پی کر سوئے تھے اور پیٹ میں درد آیا تو آپ کے ذہن میں بات آئی تھی کہ دودھ پی کر سونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے پیٹ میں درد آیا، تو کیا پیٹ میں درد میں دینے والا ہوں یا دودھ دینے والا ہے؟ اتنے بڑے اللہ والے، ساری زندگی میں ایک مرتبہ صرف خیال میں یہ بات آئی تھی کہ دودھ پینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرما لی کہ میں درد دینے والا ہوں یا دودھ دینے والا ہے۔ اتنا مضبوط ایمان لے جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرما لی۔ اللہ معاف فرمائے، میرے اور آپ کے ایمان کی ان کے سامنے کیا حقیقت ہوگی؟ اس لیے عزیز ساتھیوں، بزرگان دین اور ماں اور بہنیں، ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی کامل اور مکمل طور پر حفاظت کیا کریں، اس کی دیکھ بھالی کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں بھی ہم ایمان کے خلاف میں کچھ عمل کر بیٹھیں جو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، اور کل کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکڑ فرما لیں، ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ ناکام رہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ جس طرح بایزید بسطامی سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمائی، اس طرح میرے اور آپ سے اور دنیا کی ایک ایک انسان سے اللہ تعالیٰ پکڑ فرما سکتے ہیں، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہیں، بڑے غفار ہیں، وہ بہت بڑے قہار ہیں۔ کسی کے سجدوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو اپنی زندگی میں لائیں۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک کر اپنے کو بندہ ظاہر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور ساری انسانیت کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دماغوں کے اندر، خیالات کے اندر جو ایمان کے خلاف میں، عقیدے کے خلاف میں جو خیالات آتے ہیں ان کو دور کرنے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو طاقت عطا فرمائے اور عقیدے کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جان کر انجانے میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں مولا ان سب کو معاف فرما۔
اے مولا شریعت کے موافق زندگی گزارنا ہم سب کو نصیب فرما۔ مولا ہمارے اپنے ایمان کی، ہمارے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا تو اور تیرا رسول جس طرح چاہتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کو نصیب فرما۔ میری اور اسی طرح سارے امت مسلمہ کی اپنے اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما۔ جس طرح تو چاہتا ہے، تیرے رسول چاہتے ہیں، اس طرح اپنے عقیدے کو بنانے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح قرآن چاہتا ہے، جس طرح احادیث میں آیا ہے، اس کے موافق اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے خلاف میں جو خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، اس کو دور کرنے کی اور ان سے دور رہنے کی ہم سب کو اور سارے امت مسلمہ کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کے لین سے دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا بھی اور سارے امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرما۔ جن شرورات سے، فتن سے پناہ مانگی ہیں ان سے ہمیں بھی اور سارے امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرما۔ اس دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔